الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما صلوات التماس کر رہا ہوں ایک سورہ فاتحہ پڑھیے 3 مرتبہ سورہ اخلاص مرحوم مغفور سید جعفر اختر کاظمی ابن سید آصف اختر کاظمی مرحومہ صالحہ خاتون بنت ذل حسنین آپ سب کے مرحومین شہدائے ملت اس آبادی میں بسنے والے تمام اہل علاقہ کے مرحومین اس خیابان پر اس روڈ رستے پر جو تاجر حضرات دکاندار جو بھی کاروبار کرنے والے لوگ ہیں ان سب کے مرحومین کی مغفرت کے لیے صاحب خانہ کے دیگر تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صل علی محمد وآل محمد مغفرت کے لیے بلندتر صلوات پڑھیں گے اللہم صل علی محمد اللہ اپنے اس کلام میں عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان کر رہا ہے اللہم محمد میرے مخاطبین مجلس میں موجود احباب بھی ہیں اور رستے چلتے سے بھی راہ چلتے ہوئے بھی مخاطبین ہیں، اس لیے میں نے اس آیت کا انتخاب کیا ہے جو ربیع الاول سے بھی تعلق رکھتی ہے اور اس مہینے کی نسبت کے ساتھ ہم سب سے اس کا ایک گہرا تعلق ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اے میرے حبیب پس تمہارے رب کی قسم وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جو اپنے اختلافات میں اپنے مشاجرات میں آپ کو اپنا حکم نہ مانتا ہو۔ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ، اور جب آپ فیصلہ سنا دیں تو آپ کے فیصلے پر بال برابر بھی شک نہ کرتا ہو، وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، اور ایسے تسلیم ہو جاتا ہو جیسے تسلیم ہونے کا حق ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔
عزیزان گرامی، پروردگار عالم کا احسان عظیم ہے کہ ہم محمد الرسول اللہ پڑھنے والے لوگ ہیں۔ ہم محمد الرسول اللہ کی پریشانیوں کو بھی جانتے ہیں، اور ان پریشانیوں کے بعد ایک اور پریشانی کا گویا ایک عنوان اور ایک اعلان بھی کرتے ہیں کہ جس کے بعد جو ہمیں لطف آتا ہے وہ ہم ہی کو آتا ہے۔ میں لفظوں کو اور بہتر کر دیتا ہوں کہ کیا لا الہ الا اللہ کی پریشانیاں کم تھیں جو محمد الرسول اللہ بھی بول دیا؟ بھائی لا الہ الا اللہ کی پریشانیاں کوئی حضرت سمیہ سے پوچھے، کوئی حضرت یاسر سے پوچھے۔ لا الہ الا اللہ کی پریشانیاں، مسائل، مشکلات، امتحانات، آزمائشیں، الجھنیں اور مصائب اور مسائل لا الہ الا اللہ بولنے والے جانتے ہیں۔ اور میں نہیں، علامہ اقبال نے تو اس کلمے کے بارے میں کیا خوب فرمایا ہے کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ یہ بہت مشکل کام ہے لا الہ الا اللہ بولنا۔ لا الہ الا اللہ یہ دو مکمل جملوں کا ایک ترکیبی جملہ ہے۔ پہلے انکار ہے، پھر اقرار ہے۔ میں کہتا ہوں اگر مفہوم لا الہ الا اللہ سمجھنا ہے تو کربلا آ جاؤ۔ کربلا مفہوم لا الہ الا اللہ کی ایک بولتی تصویر کو کہا جاتا ہے۔ ساری طاقتوں کا انکار اور ایک طاقت کا اقرار، اسے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے علاوہ جو جو طاقتیں ہیں ان سب کا انکار کرنا ہے اور صرف ایک طاقت کا اقرار کرنا ہے۔ یہ ایک طاقت کا اقرار اور ہر خود ساختہ طاقت کا انکار، یہ ہے مفہوم کلمہ توحید لا الہ الا اللہ۔ اچھا اس کلمے میں ایک میں نے ابھی عرض کیا کہ ایک حصہ لا الہ پورا جملہ ہے، کوئی اللہ نہیں ہے پورا جملہ ہے، آپ ہیں پورا جملہ ہے، وہ نہیں ہے پورا جملہ ہے، زید قائم پورا جملہ ہے، زید لیس بقائم پورا جملہ ہے، لا الہ پورا جملہ ہے، کوئی اللہ نہیں ہے پورا جملہ ہے۔ مگر یہ پورا جملہ کیسے پورا جملہ ہے؟ جب تک کہ انکار کے بعد اقرار نہ کیا جائے۔ یعنی کسی چیز کا بگاڑنا تو آسان ہے، بنا کے بھی تو دکھاؤ۔ بھائی بگاڑنے والوں کی تعداد معاشرے میں کم نہیں ہے، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ ہنر تو یہ ہے کہ بنا کر دکھاؤ۔ اب لا الہ یہ ایک مکمل، لا کوئی اللہ نہیں ہے، ایک جملہ تامہ ہے، جملہ اسمیہ ہے، جملہ جو ہے وہ یسع السکوت ہے، جو ہمارا بھی گرامر میں مدرسوں میں ہمیں پڑھایا جاتا ہے۔ یہ مکمل جملہ ہے، لا الہ کوئی اللہ نہیں ہے۔ جیسے اس کے بعد والا کلمہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، پورا جملہ ہے۔ اب اس میں کوئی اللہ تو نہیں لگا ہوا؟ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ تو یہ بھی لا الہ مکمل جملہ ہے، مگر عزیزان گرامی نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ایک صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ علامہ اوسجا صاحب اچانک مجھے نگاہ پڑی، اگر پہلے میں دیکھ لیتا۔ اور ذرا یہاں سے آرام سے آ جائیں، بچہ جگہ بنا لے گا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک۔ وقت بہت تنگ بھی ہے اور میں نے مضمون جو ہے وہ بڑا وسیع لے لیا۔ یعنی بظاہر لا الہ الا اللہ ایک مختصر ترین ایک کلمے کا پہلا حصہ ہے، مگر مکمل مضمون ہے گھنٹوں گفتگو کرنے کا۔ اچھا، یہ جو ہر طاقت کا انکار اور ایک حقیقی واقعی طاقت کا اقرار، یہ خلاصہ ہے کربلا کا۔ ساری طاقتوں کا انکار اور ایک طاقت کو منوانا، اسے کہتے ہیں کربلا۔ ساری طاقتوں کو رد کر کے ایک طاقت کو تسلیم کروانا، اسے کہتے ہیں کربلا۔ لہذا اب ساری طاقتوں کا انکار کتنا مشکل کام ہے جی۔ یہاں تو ایک چائے کی پیالی پر ایمان بک جاتا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اتنی سی طاقت پر، اتنی سی طاقت پر، اتنے سے پاور پر بہت سارے لوگ اپنا ایمان بیچ ڈالتے ہیں۔ تو یہ تو بڑی بڑی طاقتوں کی بات ہو رہی ہے۔ لا الہ، بڑی بڑی طاقتیں بھائی
فرعون، حامان، نمرود، شداد یہ الہ بنے بیٹھے تھے، یہ خود اللہ معاذ اللہ بنے بیٹھے تھے، یہ خود کہتے تھے انا ربکم، اچھا چھوٹا موٹا اللہ بھی نہیں، یہ کہتے تھے انا ربکم الاعلی، فرعون انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا اللہ ہوں، معاذ اللہ یہ کہتا تھا۔ یہ نہ صرف اللہ منوانا چاہتا تھا بلکہ اللہوں میں، الہوں میں بھی سب سے بڑا اللہ اپنے آپ کو بولتا تھا۔ تو ان طاقتوں سے کون ٹکراتا بھائی؟ اور جس نے بھی ان طاقتوں سے مقابلہ کیا، ان کا سامنا کیا، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ان کے زمانے کے لوگوں کے لیے تو پریشانی کا سبب تھا۔ ہم بعد میں آئے ہیں، ہمیں اس لیے اچھا لگتا ہے۔ ہاں مشکل کام ہے، مجھے نہیں معلوم کہ اس زمانے میں کوئی ہوتا تو کون سے خیمے میں ہوتا، بہت مشکل کام ہے، طاقتوں سے ٹکرانا، طاقتوں کا مقابلہ کرنا۔ اب آپ دیکھیے خود نمرود کے حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مقابلے کے باقاعدہ طریقے اپنائے، ایسا ہی نہیں کہ بس جا کر ایک آواز لگائی اور مقابلہ شروع کر دیا، نہیں، سلیقے، طریقے، حکمت، دانائی، سمجھداری، اس کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے ہیں۔ ان میں سے ایک طریقہ انہوں نے یہ اپنایا کہ بت خانے میں جا کے سارے بتوں کو توڑ دیا، جی، کسی کی آنکھ پھوڑی، کسی کا پیٹ پھاڑا، کسی کا گھٹنا پھوڑا، کسی کا پیر توڑا، کسی کا بازو کاٹا، کسی کی گردن اتاری، اور ایک بڑے بت کے گلے میں کلہاڑی لٹکائی، یعنی سب کو کچھ نہ کچھ عیب دار بنایا اور ایک بڑے بت کے گلے میں کلہاڑی لٹکا دے۔ اور یہ جب عمل انجام دے رہے تھے تو انتہائی اطمینان کی حالت میں تھے، اس لیے کہ جس کے پیچھے اللہ کی طاقت ہو وہ مضطرب نہیں ہوتا، اس کے ہاں اطمینان۔ لہذا اللہم صلی علی محمد، اور سارے بتوں کو توڑ کر، اور جب بڑے بت کے گلے میں کلہاڑی لٹکائی تب بھی بڑے اطمینان کے ساتھ تھے، اور یہ سارا کام کر کے یہاں توڑنا بھی اللہ کے لیے تھا، وہاں چھوڑنا بھی اللہ کے لیے تھا۔ حکمت تو دیکھیے، دانائی تو دیکھیے ایک خلیل خدا کی، اور پھر بڑے اطمینان کے ساتھ آ کے گھر میں بیٹھ گئے۔ اور جب یہ لوگ آئے تہوار منانے، باہر گئے ہوئے تھے، سارا شہر خالی تھا، وہ بھی وقت کی تلاش میں تھے۔ وقت کی تلاش میں ہونا اور ہے، ابن الوقت ہونا اور ہے۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ جی ہاں، انتظار میں تھے کہ کب ایسا ماحول بنے کہ میں یہ کام کر کے آؤں، اور پھر جب ایسا کر کے بڑے اطمینان کے ساتھ گھر آ کے بیٹھ گئے، اور یہ لوگ واپس آئے اور جب بت خانے میں گئے پوجا کرنے کے لیے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ بتوں کا تو حال بگڑا ہوا ہے۔ جی، جن کا حال بگڑا ہوا وہ تمہارا کیا حال سنواریں گے؟ تو کوئی ہر بت کے اندر کوئی نہ کوئی مسئلہ تھا، اور ایک بڑا بت جو تھا وہ سالم تھا، اور اس کے گلے میں کلہاڑی لٹکی ہوئی تھی، جو ایک پیغام تھا کہ یہ کام اس نے کیا ہے، جو ایک اشارہ تھا کہ یہ جو بت ٹوٹے ہوئے ہیں یہ اس بڑے بت نے کیا ہے۔ تو انہوں نے آپس میں دیکھنے کے بعد کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ اس نے کیا ہے۔ حضرت ابراہیم کا کام دیکھیے آپ، سب نے دیکھا کہ بتوں کا حال یہ ہے، اور یہ بھی دیکھ لیا کہ کلہاڑی کہاں پر ہے، کس کلہاڑی سے کام ہوا ہے، مگر کسی نے آپس میں یہ نہیں کہا ان لوگوں نے کہ یہ کام اس بڑے بت نے کیا ہے۔ آپس میں کہنے لگے کہ فتن یقال لہ ابراہیم، ایک جوان ہے جسے ابراہیم کہتے ہیں۔ اچھا آپ یقین جانیے جس وقت بت توڑے تھے نا 80 سال سے زیادہ عمر تھی، اور یہ کہہ رہے ہیں جوان۔ جوانی کا تعلق کالے بالوں سے نہیں ہے، جوانی کا تعلق حوصلہ مندی سے ہے اور شجاعت سے۔ ہاں، کیا فائدہ اس جوانی کے کہ جہاں بہادری نہ ہو، اور کیا عیب ہے اس بڑھاپے میں کہ ہاتھ کانپ رہا ہو، سلمان رشدی واجب القطر ہے اور پوری دنیا کو ہلا ڈالے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو بڑھاپے کا اور جوانی کا مفہوم بدل دیا ہے اس قبیلے نے۔ کہنے لگے ایک جوان ہے یقال لہ ابراہیم، جیسے ابراہیم کہتے ہیں، یہ اس کا کام ہے۔ تو یہ بھی حضرت ابراہیم نے طے کروا دیا کہ جوانوں کا کام لڑنا بھیڑنا نہیں ہے، بت توڑنا ہے۔
جوانوں کا کام فساد پھیلانا نہیں ہے، معاشرے میں بنے ہوئے بتوں کو توڑنا ہے. اور کبھی پتھروں کے بت ہوتے ہیں، کبھی چلتے پھرتے بت بھی ہیں. ہر علاقے میں کچھ چلتے پھرتے بت ہیں. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. جی اور ایک مرتبہ انہوں نے سب نے بالاتفاق یہ طے کیا کہ کام حضرت ابراہیم کے لیے طے کیا کہ یہ ابراہیم کا کام ہے. کیا مسئلہ تھا نمرود کے لیے؟ بھائی گرفتار کروا لیا، اور گرفتار کر کے جب حضرت ابراہیم کو دربار میں لائے، بھرے دربار میں اب ایک اکیلا بھی کھڑا ہو اور ادھر سارے دشمن کھڑے ہوں، تو وہ کون سی طاقت ہے جو انسان کو اچھا بولنے پر آمادہ کرتی ہے؟ وہ ہے روحانی طاقت، وہ ہے عبادی طاقت، وہ ہے خلوص کی طاقت، وہ ہے سچائی کی طاقت. اور یقین جانیے انسان کا کوئی دشمن نہیں ہے. توجہ چاہوں گا، میں ان بچوں جوانوں سے اتفاق سے، علامہ صاحب مولانا صاحب مجلس میں زیادہ تر جوانوں کی ہے، یعنی جو یہ اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ویسے بھی جو بزرگ تشریف فرمائے ہیں وہ بھی حب علی میں تو جوان ہیں، تو جوان ہی سب بیٹھے ہوئے ہیں. ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ انسان کا کوئی دشمن نہیں ہے، کوئی دشمن نہیں ہے. خبردار کسی کو اگر آپ نے اپنا دشمن مان لیا تو یہ پہلا زینہ ہوگا ناکامی کا. یہ پہلا زینہ ہوگا کسی کو اپنا دشمن مان کر کہ اب آپ کے لیے ناکامی کا رستہ ہے. اگر کامیابی لینی ہے تو پہلا زینہ ہی نہ بننے دیں. ناکامی کا پہلا زینہ، پہلا قدم، پہلی سیڑھی کسی کو دشمن ماننا ہے. جنگ صفین ہزاروں کا لشکر شام سے آیا ہوا ہے، مولا کا لشکر سامنے، صفین یا صفین، یہ دونوں لفظ صحیح ہیں. صفین یعنی دو صفیں آ کے کھڑی ہو گئی تھی. ایک مولا کی صف تھی، مولا والوں کی صف تھی، اور ایک مولا والوں کو مارنے جو آئی تھی وہ صف تھی. تو اس لیے اسے صفین، صحیح تلفظ ویسے ہے بھی صفین، جو مشہور ہے ہمارے یہاں صفین. یہ صفین دو صفوں کا مقابلہ تھا. تو مولا نے اپنے چاہنے والوں سے آواز دے کر کہا یہ جو سامنے آئے ہوئے ہیں یہ تمہارے دشمن نہیں ہے. آواز دی یہ تمہارے دشمن نہیں ہے. مولا نے اپنے خطبے میں جب یہ دوسری تیسری دفعہ تکرار فرمایا کہ یہ تمہارے دشمن نہیں ہے، تو مولا کا ایک چاہنے والا سپاہی اپنے گھوڑے کی پشت پہ زین پہ کھڑا ہو گیا تاکہ مجمع میں سے اونچا ہو جائے اور مولا جو دور کھڑے خطاب فرما رہے تھے ان سے بات کر سکے. تو اس نے آواز دے کر کہا مولا یہ ہمیں مارنے آئے ہیں، آپ فرما رہے ہیں یہ ہمارے دشمن نہیں ہے. تو حضرت بے ساختہ فرمائے یہ تمہارے دشمن نہیں ہے، تمہارے اندر کا خوف تمہارا دشمن ہے. میں پیپر پاس نہیں کر سکتا، میں انٹرویو میں ناکام ہو جاؤں گا، یہی تو دشمنی ہے. تم نے مان کیسے لیا کہ میں یہ نہیں کر سکتا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. میں فلاں کورس نہیں کر سکتا، میں فلاں سلیبس نہیں پڑھ سکتا، میں فلاں اسکول میں نہیں پڑھ سکتا، میں فلاں انٹرویو نہیں دے سکوں گا، میں فلاں پیپر. کیوں نہیں دو گے بھائی؟ یہ اندر کا خوف تمہارا دشمن ہے. وہ جنہوں نے پیپر پاس کیے ہیں وہ کوئی آسمان سے آئے؟ وہ بھی تو تم ہی جیسے ہیں نا. اور بلکہ بعض اوقات کو کسی اور پہ غور کرو، تمہارے گھر میں تو کم سے کم پڑھانے کے لیے ٹیبل کرسی بھی تمہارے ابا نے فراہم کر دی، ان کے پاس تو پڑھنے کے لیے میز بھی نہیں ہے، اور وہ پیپر پاس کر گیا اور وہ آج افسر لگ گیا. تم کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ جو اندر کا خوف ہے یہ سب سے بڑا دشمن ہے. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. اطمینان کے ساتھ حضرت ابراہیم کھڑے ہیں. سب نے آواز دے کر کہا، ادھر سے نمرود کی آواز آئی یہ بت تم نے توڑے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا اسی نے توڑے ہوں گے جس کے گلے میں کلاڑی لٹکی ہے. ہاں یہ نہیں فرمایا اسی نے توڑے ہیں، فرمایا اسی نے توڑے ہوں گے جس کے گلے میں کلاڑی لٹکی ہے. کہنے لگے وہ تو ناک پہ بیٹھی مکھی نہیں جھل سکتا. تو حضرت ابراہیم نے بے ساختہ یہی تو کہلوانا چاہ رہے تھے ان سے، بھائی بولو تو صحیح اپنے منہ سے کہ جسے تم اپنا اللہ مانتے ہو وہ کتنا نااہل ہے. کہنے لگے وہ تو ناک پہ بیٹھی مکھی نہیں جھل سکتا. تو حضرت ابراہیم نے فرمایا جو ناک پہ بیٹھی مکھی نہیں جھل سکتا وہ تمہارا خالق کیسے ہے، وہ تمہارا رب کیسے ہے؟ ایک مرتبہ جھنجھوڑ کے رکھ دیا حضرت ابراہیم نے ان کے دل دماغ کو. سب سناٹا طاری ہو گیا. بات تو صحیح تھی، بات معقول تھی، بات یہی تھی،
لیکن جواب کیا دیں؟ عادتوں کے مجبور. بت پرستی عادت ہے. اندر سے آواز آتی ہے غلط کر رہا ہوں مگر عادت ہے. صلوات پڑھے محمد وعلم. بھائی اندر سے ان سارے لوگوں کے اندر سے آواز آ رہی تھی کہ یہ سچ کہہ رہا ہے. جو اپنا دفاع نہیں کر سکتا, جو اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتا, وہ ہمیں کیا سنبھالے گا؟ اندر سے آواز آ رہی تھی ابراہیم سچ کہہ رہا ہے مگر عادت بت کو کہتے ہیں. انسان جس کے آگے مجبور ہو جائے, بار بار وہی کام کرے, بار بار وہی کام کرے. دیکھیے اللہ عبادت چاہتا ہے, عادت نہیں چاہتا. لہذا ایک دن میں 24 گھنٹے میں 5 نمازوں میں وہ ہماری عادت بدلتا ہے. ساری نمازیں ایک جیسی رکعتوں کی کیوں نہیں ہے؟ عادت بدل رہا ہے. فجر کی 2 رکعت, ظہر کی 4 رکعت, عصر کی 4 رکعت, مغرب کی پھر 3. یا اللہ اتنی مشکل نماز پڑھوانے کے لیے بستر سے اٹھوا دیا تھا تو 4 پڑھوا لیتا. سب سے کم نماز سب سے مشکل وقت میں. جب بستر چھڑوا ہی دیا تھا, نیند چھڑوا ہی دی تھی, تو فجر کی 4 رکعت پڑھوا لیتا. اسے رکعتیں تھوڑی چاہیے, اسے تو تمہاری حاضری چاہیے, اور حاضری بھی ایسی چاہیے جیسا وہ چاہتا ہے, اپنی عادتوں کے مطابق نہیں. لہذا 2 رکعت, 4 رکعت, 4 رکعت, 3 رکعت, 4 رکعت. پہلی 2 رکعت میں اونچی آواز میں پڑھو, آخری 2 رکعتوں میں دھیمی لہجے میں پڑھو. جی پہلی 2 رکعتیں جہری نماز مغرب عشاء میں, اور آخری تیسری یا چوتھی رکعت, تیسری اور چوتھی رکعت یا تیسری رکعت مغرب میں وہ اخفائی پڑھنی ہے, دھیمے لہجے میں پڑھنی ہے, کسی اور کو آواز نہ جائے. ایک ہی نماز میں عادتیں بدل رہا ہے. اچھا سگے بھائی, ایک لاہور سے آیا ہے, ایک کراچی میں رہتا ہے. دونوں سگے بھائی, ماں باپ بھی ایک برابر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں. تھک تو نہیں رہے آپ؟ دونوں سگے بھائی, ایک لاہور سے آیا ہے, ایک ماں باپ کی اولاد, ایک خون. ایک کراچی میں رہتا ہے, دونوں نماز ظہر برابر میں کھڑے ہو کے دونوں نے مصلے ساتھ لگائے. ایک 2 رکعت پڑھے گا, ایک 4 رکعت. اللہ کو عبادت چاہیے, عادت نہیں چاہیے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. ایک جیسا انداز نہیں ہوگا. اب انہیں پتا تھا کہ ہم غلطی پر ہیں مگر عادت کے مجبور. اہل علم تشریف فرما ہے, عادت عربی زبان کا لفظ ہے, اور عادت کا دوسرا مطلب ہے نشہ. صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد. ہاں آپ لغت میں دیکھیں, یہ جو اس کا شکار ہوتے ہیں نا لوگ, انہیں اس عرب دنیا کے اندر اور ان دوسرے ممالک میں معتاد کہتے ہیں. معتاد, عادت زدہ لوگ, عادت کے شکار لوگ, عادت کے آگے مجبور لوگ. باندھ کے رکھا جاتا ہے انہیں کہ یہ عادت سے بچیں. یہ عادت, اللہ عبادت چاہتا ہے. تم ہر کام میری عبادت. اچھا جب عبادت ہے تو پھر اپنی پسند نہیں ہے اس میں. عبادت میں اپنی پسند نہیں ہے. عبادت میں تو مالک کی پسند چلے گی کہ تمہیں کرنا کیا ہے. تمہیں مولانا دل نہیں مانتا, ہم سفر میں ہیں, جا تو 4 دن کے لیے رہوں, مگر ماہ رمضان ہے, دل نہیں مان رہا کہ روزہ چھوڑوں. تم دل پر چلو گے یا اللہ کے حکم پہ چلو گے؟ مولانا بچپن سے روزے نہیں چھوڑے تو یہ عادت کا شکار ہو نا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. ہاں اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم عبادت کرو. اب جب کہا کہ تم نے توڑا ہے, حضرت نے فرمایا اسی نے توڑا ہوگا, تو کہنے لگے یہ تو ایسا کہا. حضرت نے فرمایا جب یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اپنا دفاع بھی کر پائے تو تمہارا مالک و تمہارا رب کیسے ہے؟ اب مان تو گئے مگر اقرار کیسے کرے؟ بھائی بڑا مسئلہ ہے یہ. کتنے ہی لوگ ہیں جو مولا علی کو ولی مانتے ہیں مگر بولتے نہیں ہیں. ماننا اور ہے, بولنا اور ہے. ماننا اور ہے, بولنا اور ہے.
یہ جو بولنا ہے نا یہ دشمنیوں کا سبب بنتا ہے، اس لیے کہتے ہیں خاموش رہو۔ اچھا عجیب داستان ہے، ہمیں تقیہ کا شکار کہنے والے سب سے زیادہ خود تقیہ کرتے ہیں۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ جی میں ایک رسانے پر تھا، ایک نجی رسانے پر تھا، ماہ مبارک رمضان کے شاید نشریات تھیں، تو 3 طلاقوں والی بحث آ گئی ایک مجلس میں، ایک نشست میں، ایک وقت میں 3 نہیں 30 دفعہ بھی بول دو گے تو ایک شمار ہوگی۔ یہ ہمارا اور ہمارے اہل حدیث برادران کا نظریہ ہے، یعنی اثناعشریوں کا، شیعوں کا اور اہل حدیث برادران کا یہ نظریہ ہے کہ 3 دفعہ نہیں 30 دفعہ، 300 دفعہ، 3000 دفعہ بھی بول دو، کیونکہ مجلس ایک ہے، نشست ایک ہے، موقع ایک ہے، تو وہ ایک شمار ہوگی۔ اور ان دو کے علاوہ اور جو ہمارے بھائی ہیں ان کا کہنا یہ کہ نہیں 3 دفعہ کہہ دیا تو 3 دفعہ ہو گئی، اب حلالے کی ضرورت ہے۔ جی اب حلالے والے تو ماشاءاللہ ہیں، تو وہ پھر وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ یا تو بھائی اہل حدیث بن جاؤ یا شیعہ ہو جاؤ۔ بیگم صاحبہ کو بچانا ہے، غصے میں کہہ دیا تھا، ہم نے کوئی جان بوجھ کے تو نہیں کہا تھا، اس وقت میں ایسے حالات تھے، ایسے مسائل تھے، ہم نے 3 دفعہ بول دیا، تو اب تو مولوی صاحب کہہ رہے ہیں حلالہ کرنا ہے، تو حالات بڑے خراب ہیں۔ صلوات پڑھے ذرا محمد۔ تو پھر وہ بعض لوگ جو ہے وہ اہل حدیث کی طرف رجوع کرتے ہیں اور بعض شیعوں کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اچھا چاہے وہ ہماری ہی مخالفت میں صحیح، بعض لوگ اپنے آپ کو بھی صحیح کر رہے ہیں۔ یہاں جیسے وہ بینکوں والا مسئلہ تھا نا، ایک وقت تو ایسا آیا تھا کہ پورے پاکستان میں اکثریت شیعوں کی تھی۔ جب کسی نے پوچھا بھائی پاکستان میں اکثریت شیعوں کی کیسے، کہنا بینکوں کا ریکارڈ تو یہی بتا رہا ہے، زکوٰۃ بچانے کے چکر میں لکھوا کے لے آتے تھے کہ میں بھی شیعہ ہوں، کیونکہ مفتی جعفر صاحب نے، قائد ملت جعفریہ مفتی جعفر حسین صاحب نے اسلام آباد میں سیکٹریٹ پر جو دھرنا دیا تھا، تقریباً کچھ 84-83 کی بات ہے شاید، جی ضیاء الحق کے دور میں، اس وقت میں جو چیزیں منظور کروائی تھی اس میں سے ایک یہ تھا کہ ہم بینکوں کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، زکوٰۃ ہمارا شرعی خمس کی طرح مسئلہ ہے، ہم خود ادا کریں گے یا جن پر ہمیں اعتبار ہوگا اپنے مراجع کے وکلاء ان کے ذریعے سے ہم یہ یا خود کریں گے۔ تو پھر حکومت نے وہ ہماری بات مانی تھی 3-4 مطالبات میں، تو بینکوں میں ہمارے یہاں، اور پھر ہمارے یہاں نوٹ پہ زکوٰۃ نہیں ہے، ہمارے یہاں کرنسی پر زکوٰۃ نہیں ہے، کرنسی پہ خمس ہے ہمارے یہاں، اور ہمارے یہاں 10 چیزوں پہ زکوٰۃ ہے۔ کون کہتا ہے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیتے؟ یہ ہمارا بھائی جو یہاں انچولی میں جن کا دفتر ہے، میں بھی بہت عرصے تک بیٹھتا رہا اس دفتر میں، تو جب یہ ماہ رمضان آتا ہے تو اس کے خلاف میسج چلتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ لے رہا ہے اور ان کیا تو زکوٰۃ، کون کہتا ہے ہمارے زکوٰۃ واجب نہیں ہے؟ ہم اس علی کو مانتے ہیں جو رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ہاں ہمارے یہاں زکوٰۃ کون، زکوٰۃ ابھی اس بچے سے پوچھ لوں، بیٹا بتاؤ فروات دین گنواؤ مجھے، نماز نہیں یہ بتائے، نہیں دوبارہ بولو، یہ بچہ ہے، اچانک پوچھ رہا ہوں اس سے، بتاؤ فروات دین، نماز، زکوٰۃ، اس نے 4تھا نمبر پہ بول دیا نا زکوٰۃ، کون کہتا ہے ہمارے یہاں واجب نہیں ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ہمارے ہاں بچے کو پتا ہے ہمارے یہاں واجب ہے زکوٰۃ، تمہیں دکھانے کو دیں گے؟ ہمارے ہاں نماز کی طرح، روزے کی طرح، حج کی طرح زکوٰۃ واجب ہے، ایسا ہی ہے یا نہیں؟ تو اب یہاں بات بہت روشن ہے کہ ہم نہیں دینا چاہتے بینکوں کے ذریعے۔ تو ایک وقت آیا تھا کہ لوگ لکھوا کے لے آتے تھے کہ بھئی ہم بھی شیعہ ہیں، اور بینکوں کا ریکارڈ بتاتا تھا پاکستان میں اکثریت شیعوں کی ہے، یعنی پیسہ بچانے کے لیے تو شیعہ ہو جاؤ، ویسے شیعہ کچھ ہیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد والے، تعجب ہے، افسوس ہے۔ اور ابھی اسی طرح ایک اور مسئلہ بھی چل رہا ہے، اور وہ مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ اگر ایک مجلس میں 3 مرتبہ طلاق کہہ دیا شوہر نے اپنی بیوی کو، تو وہ 3 طلاقیں ہو گئیں، اور اب حلالہ کے بعد ہی حلالہ ہوگا، یعنی حلالہ کے بعد ہی دوبارہ نکاح ہوگا۔ تو کیا کریں بھائی، شیعوں کے ہاں یہ ضروری نہیں ہے،
اور اسلامی فقہوں میں سے مصر کا فتویٰ ہے، ہمارے بھائی بولتے ہیں یہ، ہم تو فتوے ان کے فتوے کے محتاج نہیں ہیں. مصر کا فتویٰ ہے کہ اسلامی فقہ 5 ہیں، مالکی، شافعی، حنبلی اور جو ہے وہ حنبلی، مالکی، شافعی، حنفی اور جعفری. ٹھیک ہے، یہ 5 فقہ اسلامی فقہ ہیں. لہذا کسی ایک پر بھی مصر کا فتویٰ ہے، کسی ایک پر بھی اگر عمل ہو گیا تو تم نے گویا اسلام پر عمل کر لیا، تم مسلمان رہے، مسلمان ہو. اگر تم نے ان میں سے کسی ایک پر، تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر ایسا مسئلہ ہے تو ہم شیعوں کی طرف رجوع کر لیتے ہیں. تو اب یہ ہماری وجہ سے شاید بہت سارے لوگ اپنے ہاں فقہی مسئلے بھی بدل دیں گے، تو اس میں بھی فائدہ مسلمانوں کا ہی ہے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے میں. میں بہت زیادہ حاشیے میں چلا گیا، بس بات روشن کر رہا ہوں کہ لا الہ الا اللہ، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لا الہ کا پیغام دیا تھا بتوں کو توڑ کر. کمال عبدیت حضرت ابراہیم کی تاریخ ہے، تاریخ ابراہیم علیہ السلام عبدیت کا کمال ہے. جس زاویے سے علامہ اقبال نے کربلا کو دیکھا ہے وہ زاویہ کچھ اور ہے، اور جس زاویے سے خواجہ معین الدین چشتی نے کربلا کو دیکھا ہے وہ زاویہ کچھ اور ہے، مگر دونوں کا زاویہ ہے لا الہ الا اللہ. ان بڑے بڑے فلسفیوں نے کربلا کو اس کلمے میں ڈھونڈا ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد والے. بڑے بڑے دانشوروں نے کلمہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ میں کربلا کو ڈھونڈا ہے، کربلا میں لا الہ الا اللہ کو ڈھونڈا ہے. تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ سطر عنوان نجات ماں نوشت، امام حسین کو یاد کر رہے ہیں علامہ اقبال. سطر عنوان نجات ماں نوشت، نوشت یعنی لکھی، ہماری نجات کی ایک تحریر لکھی ہے حسین نے. سطر عنوان، سطر تو سطر ہے، سطر یعنی ایک لائن. سطر عنوان نجات ماں یعنی ہماری نجات، ماں یعنی ہم، ہماری نجات کی ایک تحریر لکھی ہے حسین ابن علی نے. سطر عنوان نجات ماں نوشت، نقش الا اللہ بر صحرا نوشت. علامہ اقبال نے آدھا کلمہ پڑھا ہے، علامہ اقبال نے آدھا کلمہ پڑھا ہے اس مصرے کے اندر. لا الہ نہیں بولا الا اللہ، نقش سطر عنوان نجات ماں نوشت، نقش الا اللہ آدھا کا حصہ، لا الہ نہیں الا اللہ. علامہ اقبال کربلا کو الا اللہ کے زاویے سے دیکھ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں حسین ابن علی نے اللہ کو ثابت کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں امام حسین نے کربلا میں اللہ ہے کو ثابت کیا ہے. اور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ امام حسین کو ایک اور زاویے سے دیکھتے ہیں. توجہ ہے نا بذات کے. خواجہ معین الدین چشتی کہتے ہیں کہ شاست حسین، کتنی دفعہ سنی ہے آپ نے یہ 4 مصرے. شاست حسین بادشاہ است حسین، دی است حسین دی پناہ است حسین. ذوق اگر آپ کا میرے ساتھ ہے تو میں یہاں رکنا چاہ رہا ہوں. 2 لائنوں میں 4 دفعہ حسین حسین. شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دی است حسین دی پناہ است حسین. تیسرے مصرے میں یزید کا نام آ رہا تھا، حسین کا نہیں لائے. سرداد نداد دست در دست یزید، اس تیسرے مصرے میں یزید کا نام آیا ہے نا. جس لائن میں یزید کا نام آ رہا ہو اس لائن میں بھی حسین کا نام نہیں لائیں گے. سرداد نداد دست در دست یزید. اب چوتھے مصرے میں ایک دفعہ اور حسین بولیں گے. پہلے 2 مصروں میں 2 دفعہ کہہ دیا تھا، یہاں بھی 2 دفعہ بولتے، لیکن نہیں، پنجتن سمجھانا چاہ رہے ہیں. سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ، حقا کے بنا لا الہ است حسین. خواجہ معین الدین چشتی لا الہ کہہ کے رک رہے ہیں. یہ ضرورت شعری ہے.
آدھا کلمہ کر دو گے اگر شعر کو پورا کرنا ہے. بھائی شاعر حضرات کیا دین ہی بدل دیں گے مصرع پورا کرنے کے لیے؟ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آدھا کلمہ پڑھ دو کسی طرح مصرع پورا رہے, کیونکہ اگر پورا لکھتے لا الہ الا اللہ است حسین تو بحر سے نکل جاتا. جی پہلی والی 3 لائن ایک بحر میں, چوتھی والی بحر میں ہی نہیں ہوتی. تو انہوں نے کہا صاحب بحر تو پوری رکھنی ہے, شعر تو شعر رہے گا چاہے کلمہ بدل دوں. یہ تھوڑی ہے. صلوات پڑھے ذرا محمد وآلہ. اچھا تھوڑی دیر کے لیے یہ سمجھیے کہ مائک بند ہے اور میں آپ سے ایک دل کی بات کروں. وہ پتا ہے کھلا ہوا ہے, مجھے پتا ہے, آپ سوچئے ایک بند ہے. صلوات پڑھیں. ہمارے ہاں ایسا ہو رہا ہے, ہمارے ہاں ایسا ہو رہا ہے کسی طرح شعر ہو جائے, چاہے اسلام کا مذاق بنے, چاہے قرآن کی صریح آیات کے خلاف ہو, مگر میرا شعر ہو جائے. یہ ایسا ہمارے یہاں مسئلے ہیں اس وقت. اور اس میں معاف کیجئے گا, اس میں آپ کا برابر کا قصور ہے. ٹوکنے والے ہی نہیں رہے بھائی, جی ٹوکنے والے ہی نہیں رہے. آواز دے کر ٹوکا کرتے تھے, جانے نہیں دیتے تھے. کیا پڑھ دیا, کیا کہہ دیا, کیسے لکھ دیا, دلیل دو. اور دلیل مل جاتی تھی تو ہاتھ چومتے تھے, اور دلیل اگر نہیں دے رہے تو تم نے مذاق بنا دیا اپنے شعر کے چکر میں. اور بعض اوقات تو ایسے شاعر حضرات رحمت اللہ علیہ ہیں, بلکہ کہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, کہ اپنے ہی کلام میں اپنے ہی خلاف لکھ رہے ہوتے ہیں. یعنی جو انہوں نے پہلے 2 شعر پہلے ایک عقیدہ دیا تھا, 3-4 شعروں کے بعد اسی کے خلاف بول رہے ہیں. تمہیں تو اتنا بھی نہیں پتا, تمہیں تو اتنا احساس نہیں ہے کہ ایک ہی کلام میں اوٹ پٹانگ باتیں کر رہے ہو. ایک نظریے پہ تو رہو. صلوات پڑھے ذرا محمد وآلہ. بہت برا حال ہے, بہت برا حال ہے. اور اس کا ایک سبب یہ ہے کہ سامعین میں ٹوکنے والے کم ہو گئے. اور جو سبب ہے سامعین میں نہ ٹوکنے والوں کا, میں آپ نہیں چاہتا کہ کوئی ایسی بات کروں جو شایع نشان نہ ہو. ایک سبب یہ ہے کہ سامعین کا مطالعہ بھی ویسا نہیں رہا جیسا موجودہ سامعین کے بڑوں کا تھا. آپ کے ابا کی بڑوں کی تعریف کر رہا ہوں, اس پہ تو ناراض کوئی نہیں ہوگا نا. جیسے بزرگوں کا مطالعہ تھا, اسٹڈی تھی, پڑھتے تھے, انہیں پتا ہوتا تھا یہ کیا بات کر رہا ہے. آج وہ مطالعہ نہیں ہے. اچھا پہلے تو کتاب کھولتے تھے تو کتاب کچھ دیتی تھی, اب تو موبائل میں سب کچھ ہے. اب تو یہ عذر ہی نہیں رہا کہ مطالعہ نہیں کر سکتے کیونکہ کتاب نہیں ہے. اب تو سب اس میں ہے بھائی. ابھی میں اگر کوئی عربی عبارت پڑھوں, ابھی میں نے جو علامہ اقبال کے یہ اور خواجہ معین الدین چشتی کے جو یہ اشعار پڑھے ہیں, آپ ابھی گوگل پہ سرچ کریں, اتنی اس کے اوپر گفتگو ہیں, تقریریں ہیں, کتابیں ہیں, وہ سب لائن سے آنا شروع ہو جائیں گی. تو اب تو گھومتے پھرتے مطالعہ ہونا چاہیے. صلوات پڑھے ذرا محمد وآلہ. اس سے بلند صلوات. میں چاہ رہا تھا کہ ایک کلمہ اور آگے والی منزل میں داخل ہو. نہیں, یہاں بسم اللہ کے ساتھ کہیں اذان کی بسم اللہ شروع نہ ہو جائے. ایک اور صلوات پڑھیں. اللہم صل علی محمد وعلی. آپ کے احترام میں, آپ کے ادب میں کچھ دیر اور آپ کے ساتھ ہوں. جی یہ لا الہ الا اللہ, پہلے سارے الہوں کا انکار اور پھر ایک اللہ کا اقرار. بہت مشکل ہے انکار کا مزاج لانا. سب کو مانتے ہیں, یہ مزاج کہیں اور کا ہوگا. سب کو ماننا یہ ہنر نہیں ہے. جو ماننے کے قابل ہے اسے مانو, جو ماننے کے قابل نہیں ہے اس کا انکار کرو. یہ ہے جرأت مندی, یہ ہے حوصلہ مندی, یہ ہے بہادری. لا الہ الا اللہ. بھائی سرکار دو جانے کیا فرمایا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. کہہ دو لا الہ الا اللہ, فلاح پا جاؤ گے. بس کہہ دیں, فلاح پا جائیں گے. ابھی پچھلے دنوں ایک صاحب نے کچھ بڑا لمبا مفصل انٹرویو کیا, اس میں انہوں نے پوچھا کہ یہ آپ کے ہاں یہ آیات ہیں کہ گناہ گار شیعہ بھی اور ایسے کرنے والے اور ویسا کرنے والے شیعہ بھی جنت میں جائیں گے. میں نے کہا ہاں ہے. کہنے یہ کیا بات ہوئی؟
برائیاں کرنے والے جنت میں کیسے جائیں گے؟ میں نے کہا بھائی تم یہ بھی ذرا دیکھو کہ علی بولنے پر نقصان کتنا اٹھانا پڑتا ہے. یہ خود ایک کردار ہے. اب اتنی بڑی جو جان پہ کھیلنے والا کردار ہے, اور یہ 1400 سال پرانی بات نہیں کر رہا. آج ان امارات کے اندر, ان دنیا عرب کے اندر صرف اس بنیاد پر نکال دیا جاتا ہے کہ اس کا نام علی حیدر ہے. اب وہ کتنا ہی لکھ کے دے دے کہ بھائی میں سنی ہوں. اہل بیت کا نام رکھنے پر نکالا جا رہا ہے نوکریوں سے. تو 1400 سال پہلے کیا ہو رہا ہوگا؟ بہت مشکل ہے. اس گھرانے کا, اس گھرانے سے وابستہ ہونا, اہل بیت سے جڑ کے رہنا, اپنی شناخت میں بولنا کہ ہاں میں شیعہ ہوں, یہ بہت بڑا جہاد ہے. اور اس جہاد کو باقی رکھنا ہنر ہے. ممکن ہے بعض آبادیوں میں یہ مسئلہ نہ ہو, لیکن مجموعی طور پر آپ بات کریں, بہت مشکل ہے بولنا. سرکار فرما رہے بول دو کامیاب. میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر جگہ یہی قاعدہ رہے گا. ہر جگہ یہ قاعدہ اور قانون نہیں رہے گا کہ صرف نعرہ لگا دو تو جنت, نمازیں تو پڑھی پڑھائی مل جائیں گی, روزے تو رکھے رکھائے مل جائیں گے. یہ ہرگز نہیں ہے, ہر جگہ نہیں ہے. مگر ہاں ایسا بھی ہے تاریخ کے اندر, اور ایسا بھی ہے آج کے دور میں, کہ آپ کو صرف اور صرف مارا جائے گا, پریشانیاں اٹھانا پڑیں گی اس بنیاد پر کہ آپ علیون ولی اللہ تک کلمہ پڑھتے ہیں, اور آپ موت کو قبول کر لیں اور اس کلمے سے ہاتھ نہ اٹھائیں. تو یہ جہاد نہیں ہے؟ لا الہ الا اللہ کہہ دو کب فلاح پا جاؤ گے. سرکار نے فرمایا کہہ دو لا الہ الا اللہ. یہ کہہ دو کیوں؟ یہ جو کہہ دو ہے نا, اس سے ماحول بنتا ہے. یہ کہنے سے ماحول بنتا ہے. ماحول بنانا, اور پھر ممکن ہے کہ کوئی ایک دفعہ کہہ کے دشمن کا سامنا کرے اور دنیا سے چلا جائے, مگر اس کے کہنے پہ 2 لوگ اور ہمت کریں گے, پھر ان 2 کے اوپر 4 لوگ اور ہمت کریں گے, اور پھر ایک وقت آئے گا یہ کہہ دو کا ایک ماحول بنے گا. اور یہ خود ماحول بنانا, لوگوں کو سوچنے پر مجبور کرنا. آپ نے کبھی غور فرمایا کہ ائمہ اہل بیت نے, میں ابھی فضائل پڑھ رہا ہوں لیکن ایک مثال میرے ذہن میں آئی ہے, ائمہ اہل بیت نے امام حسین پر رونے کے لیے حکم دیا ہے کہ اونچی آواز میں رو. کیوں اونچی آواز میں کیوں روئیں؟ یہ جو صدائے گریہ ہے نا, یہ خود ایک تبلیغ ہے. یہ خود ایک تبلیغ ہے. جب یہ صدائے گریہ بلند ہوتی ہے, جب یہ رونے کی آوازیں بلند ہوتی ہیں, تو ایک ماحول بنتا ہے, اور لوگ سوچنے پہ مجبور ہو سکتے ہیں کہ کیا ہو گیا. کیوں جناب زہرا کے لیے روایت ہے کہ علی فاطمہ سے کہیے یا رات کو رویا کریں دن میں؟ اس لیے کہ رونے سے ماحول بنتا ہے, سوالیہ نشان اٹھتا ہے ذہن میں, بھائی کیا ہوا ہے. اچھا اس سے زیادہ مستند اور مضبوط بات کروں, یعنی یہ تو تاریخی مثالیں ہیں نا. قرآن سورہ مبارکہ نساء کی 148ویں آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اونچی آواز میں کوئی ایسی بات کہنا جو کسی کو ناگوار گزرے اللہ کو پسند نہیں ہے. الا من ظلم, مگر جس پہ ظلم ہوا ہے وہ اونچی آواز میں بات کرے, چاہے کسی کو ناگوار گزرے, اللہ کو پسند ہے. یہ جو اونچی آواز میں بات کرنا ہے, یہ جو بولنا ہے, اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے, اور نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر گریہ ہے, اگر ماتم ہے, اگر رونے کی آوازیں ہیں, اگر مرثیے کی نوحے کی آوازیں ہیں, تو پھر سوال ذہن میں ابھرتا ہے کہ کیا ہوا ہے, کیا ہوا ہے. آپ ان ممالک میں چلے جائیں, یورپی ممالک میں خطبہ علماء مولانا سفروں پہ جاتے ہیں, وہاں انگریز حضرات پوچھ رہے ہوتے ہیں بھائی کیا ہو رہا ہے, ہو از حسین, تو پھر ایک مرتبہ وہ پرچہ پکڑایا جاتا ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے. تو اس کے بعد وہ لوگ متاثر ہوتے ہیں. تو یہ جو ہمیں کہا گیا ہے کہ اونچی آواز میں گریہ کرو, یہ جو ہمیں کہا گیا ہے کہ ذکر اہل بیت پہ خرچہ کرو, یہ جو ائمہ اہل بیت نے اپنی وصیت ناموں میں اپنی جائیدادوں کو عزاداری کے لیے وقف کیا, خاص طور پر امام محمد باقر علیہ السلام کے لیے, اللہم صل علی, اس کے پیچھے فلسفہ ہے, اس کے پیچھے ایک حکمت ہے, ایک دانائی ہے, اور ایک مکمل منصوبہ ہے. جی قولوا لا الہ الا اللہ, کہہ دو لا الہ الا. اس وقت میں لا الہ الا اللہ کہنا یعنی موت. لا الہ الا اللہ کہنے کا دوسرا مطلب ہے زندگی سے ہاتھ اٹھانا. لہذا حضرت سمیہ کو مار دیا, حضرت یاسر کو مار دیا,
حضرت بلال حبشی کو کتنی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا. خود حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہم رضوان اللہ تعالی علیہم، ان ہستیوں نے لا الہ الا اللہ بولنے پر اپنی جانوں سے کھیلا ہے اور اطمینان کے ساتھ اپنی زندگیوں کو گزارا ہے. یہ اظہار کلمے کا، بولنا، اپنے عقیدے کا اظہار کرنا، البتہ معقول انداز سے، مدلل انداز سے، پوچھنے والے کے سوالات کو مکمل طور پہ جواب دے کر بات کرنا، خود مطمئن ہو کر اپنے کلمے کو، عقیدے کو باقی رکھنا، یہ ایک ہنرمندی ہے. اور اس کا ایک رستہ یہ مجلسیں ہیں. یہ جو مجلسیں ہیں، یہ اس وقت آپ دیکھیے نا، امام حسین کی عالمی اوپن یونیورسٹی کی ایک کلاس لگی ہوئی ہے. یہ کلاس لگی ہوئی ہے. ایک آدمی اس مکتب کی تعلیمات، نصاب کا حصہ کچھ دیر کے لیے بیان کرے گا اور باقی عقیدت کے ساتھ بیٹھ کے سنیں گے. دنیا کی کسی کلاس میں ایسا نہیں ہوتا جیسے اس کلاس میں ہوتا ہے کہ جوتیاں اتار کے آئے. ہاں، سب جوتیاں اتار کے کلاس میں آئے ہیں، اور بعض نہیں بلکہ اکثر لوگ تو وضو کر کے آتے ہیں، مجلس میں وضو کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. یعنی آئے بھی ہیں سیکھنے کے لیے، اور یعنی ذہنی اور علمی اضافے کے لیے بھی، اور روحانی بہتری کے لیے بھی. یہ اس سے بہتر اور کیا نظام ہوگا؟ یہ بہترین ذریعہ ہے ہمیں اپنے عقیدے کو سمجھنے کے لیے اور اس کی دفاع اور اس کی تبلیغ کے لیے. اور میں اپنے آپ سے کہوں گا ذاکرین میں کہ انتہائی معقول انداز سے بات ہو، دل و دماغ کو چھونے والی بات ہونی چاہیے. ایسی گفتگو ہونی چاہیے جو سننے والا کہے کہ بات سمجھ میں آ گئی. الجھنیں بڑھانے کی جگہ یہ نہیں ہے، الجھنیں ختم کرنے کی جگہ ہے. سننے والے کو اطمینان ہوتا ہے، یہ جا کے جسے سناتا ہے اسے بھی اطمینان ہوتا ہے. یہ ہے اس مجلس کا خاص طور پر خطابت اور ذاکری کا فلسفہ. پہلے زمانے میں شعر و شاعری کا غلبہ تھا، آج تو شعر کہنا بہت دور کی بات ہے، شعر سمجھنا بہت مشکل ہو گیا ہے. پہلے زمانے میں تو ہر گھر میں 2-3 شاعر ہوتے تھے. جی اب تو وہ کیا ہے، وہ چیٹ جی پی ٹی شعر بھی کہہ دیتا ہے، یہی نام ہے نا اس کا. اب تو وہ شعر بھی کہہ دیتا ہے. اب تو شاعروں کو اور آسانی ہو گئی، یعنی ان شاعروں کو جو شاعر نہیں تھے انہیں اور آسانی ہو گئی. تو اب تو معیار ہی گرتا چلا جا رہا ہے، اب تو کیفیت ہی ڈاؤن ہوتی چلی جا رہی ہے. ایسی کیفیت میں میرے عزیزو غنیمت جانے ہم ان مجلسوں کو، اللہ کی نعمت جانے ہم ان مجلسوں کو کہ جن کے ذریعے سے ہمیں دین سمجھ میں آئے اور ہم دین کی طرف اور اس کی تعلیمات کی طرف توجہ کر پائیں. بہت خرچہ ہوا ہے اس کام کے اوپر، بہت خرچہ ہوا ہے. انسان پیسہ خرچ کرتا ہے اپنی صحت کے لیے، کسی طرح میری صحت اچھی رہے، علاج ہو جائے، معالجہ ہو جائے، آپریشن کروا لوں، سارے پیسے خرچ کر دوں، وہ فلاں گاڑی ہے، وہ فلاں ٹکڑا ہے، وہ فلاں فلیٹ ہے، بیچ ڈالو، علاج کرواؤ. مگر اپنی جان کو کس پہ قربان کرتا ہے؟ سب کچھ اپنی جان پہ قربان کرتا ہے، مگر اپنی جان کو کس پہ قربان کرے؟ بس یہ جان لیا جائے کہ اگر جان، وہ بھی جانے جانان حسین کی جان، ساری جانوں کی جان امام حسین کی جان اگر کسی چیز پہ قربان ہو رہی ہے، وہ کون سی چیز ہے؟ امام حسین کی جان دین پر قربان ہو رہی ہے، دین پر قربان ہو رہی ہے. سب کچھ قربان کر دیا امام حسین نے. اور پھر ائمہ اہل بیت نے ہمیں حکم دیا کہ اس ذکر کو زندہ رکھنا. ہماری محبت کو اگر ظاہر کرنا چاہتے ہو تو ہمارے جد کا ذکر ضرور رکھنا. اور امام رضا نے تو ایک فارمولہ، ایک اصول، ایک قانون کے طور پر ہماری رہنمائی میں ارشاد فرمایا، ان کنت باکیا شیئا، اگر کسی شے کے بارے میں تمہیں رونا آ رہا ہو، کسی پریشانی کی وجہ سے تمہیں رونا آ رہا ہو، دل بجھا بجھا سا ہے، ذہن پہ دباؤ ہے، لگ رہا ہے کہ ابھی کچھ کوئی کہے گا تو آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، میرے مولا رضا فرماتے ہیں اگر تمہیں کسی شے کی وجہ سے رونا آ رہا ہو، شے ہر مصیبت آ گئی اس میں، کسی بھی وجہ سے اگر تمہیں رونا آ رہا ہو، فبکے علی الحسین، تو اس شے کے بارے میں نہ رونا، مجلس کر لینا، ہمارے جد حسین پہ رو لینا. جب تم ہمارے جد حسین پہ رو گے تمہاری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. عزادارو، مجلس میرے حصے کا، میری حاضری مکمل ہو گئی. چلیے کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ بیویاں مدینے آ رہی ہیں.
یہ ایام جنہیں ہم ایام عزا کا اختتام کہتے ہیں نا، سیدانیہ شام سے رہائی پا کر کربلا آئیں گی اور کربلا سے مدینہ آ جائیں گی۔ کون آ رہا ہے مدینہ؟ وہ تو نہیں آئے جو مدینے سے گئے تھے۔ 63 محملوں پہ جو قافلہ گیا تھا وہ 3 محملوں پہ لوٹ رہا ہے۔ کربلا کھا گئی آل رسول کو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ ذرا غور تو فرمائیں کہ ہوا کیا ہے، اور پھر کیسے کیسے منظر بنے ہیں۔ رونے والوں، امام حسین کربلا میں 1 مرتبہ مارے گئے، مگر بی بی زینب ہر موڑ پر مارے گئے۔ جب کوئی تعزیہ نہ مارتا تھا، جب کوئی آواز دے کر کہتا تھا یہ باغی کی بہن ہے، اور پھر یہ قافلہ شام میں اسیر رہا، اور اسیری سے جب رہائی ہوئی نا تو امام سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں محملیں تیار ہیں۔ ابھی 8 محرم 8 ربیع الاول کو آپ چپ تعزیے کے جلوس میں اماریاں بھی دیکھیں گے نا۔ پھوپھی اماں محملیں تیار ہیں۔ جناب زینب نے آ کر دیکھا تو اماریوں پر رنگین کپڑے لگے ہوئے تھے، رنگین کپڑوں سے اماریاں سجی ہوئی تھی۔ میری بی بی زینب نے فرمایا زین العابدین میں ان اماریوں میں نہیں بیٹھوں گے۔ اجعلوها سودا حتی یعلم الناس نحن فی عزائے اولاد زہرا۔ اے میرے بیٹے انہیں کالے کپڑوں میں تبدیل کرواؤ تاکہ جہاں جہاں سے سواریاں گزریں لوگ سمجھ جائیں اولاد زہرا کے عزادار جا رہے ہیں۔ کالے پردے لگواؤ تاکہ میں ان محملوں میں بیٹھوں۔ اور پھر جب کالے کپڑے لگوا دیے گئے تو جناب زینب نے بیویوں کو بٹھانا شروع کیا۔ سب بیویاں تو بیٹھ گئیں مگر ایک بیوی نظر نہیں آئی۔ فرمایا زین العابدین بھابی رباب نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جن کے مذہب میں رونا جائز ہے تکلف کر کے نہ روئیں۔ زین العابدین بھابی رباب نظر نہیں آ رہی۔ امام نے فرمایا مجھے معلوم ہے میری ماں رباب کہاں ہے۔ اب آگے آگے امام سجاد اور پیچھے پیچھے تمام بیبیاں۔ امام سجاد نے زندان شام میں قدم رکھا تو کیا دیکھا جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو گلے لگایا، ایسے قبر سکینہ کو جناب رباب نے سینے سے لگایا ہوا ہے، اور ایک نوحہ پڑھ رہی ہے سکینہ اٹھو ہم مدینے جا رہے ہیں۔ جناب زینب نے بڑھ کر کہا اے بہن زینب، اے بہن، اے بھابی ام فروا، چلیے قافلہ تیار ہے۔ فرمایا میرا مدینے میں کون ہے؟ میرا بچہ کربلا میں مار دیا، میرا والی کربلا میں رہ گیا، میری بچی اکیلی ہے۔ امام سجاد نے جب اصرار فرمایا تو حکم امام پا کر جناب رباب بیٹھ تو گئی مگر محمل کا پردہ ہٹا کر قبر سکینہ کو دیکھتے رہے۔ قافلہ بڑھ رہا تھا اور بی بی سکینہ کی قبر کو دیکھ رہے۔ تو جناب زینب جان گئی کہ کہیں بھابی کی روح پرواز نہ کر جائے، تو جناب رباب کو حوصلہ دینے کے لیے جناب زینب نے شام کی عورتوں کو آواز دے کر کہا شام کی عورتوں مجھ پہ ایک احسان کرو گی؟ ساری عورتوں نے کہا بی بی حکم فرمائیں۔ جناب زینب نے اشارہ کر کے فرمایا ہماری سکینہ کو اکیلا نہ چھوڑنا۔ بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں، اللہ آپ کو شام لے جائے۔ اب کی دفعہ جب آپ شام جائیں نا تو جالی سے قبر کو ضرور دیکھیے گا۔ آج بھی شام کے دیہات کی عورتیں کھلونے لا کے ڈالتی ہیں، گڑیاں لا کے رکھتی ہیں، اور ایک نوحہ پڑھتی ہیں تمہاری ماں سے وعدہ کیا تھا ہم تمہاری قبر پر آتے رہیں گے۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما۔ مرحومین مغفورین، اس گھرانے کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، رزق میں عزت میں اضافہ فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، مغفرت کے لیے بلندتر صلوات پڑھ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یا حسین یا حسین۔